الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد صحابہ کرام کے آپس کے جو معاملات اور اختلافات تھے اس کے بارے میں ہمیں زبان بند رکھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ باتیں تو تاریخ کے اندر لکھی جا چکی ہیں اور لکھی ہوئی بات کو پڑھنا سنانا یہ تو کچھ غلط نہیں ہے، ہم اگر کوئی بات ان کی بیان کرتے ہیں تو وہ تاریخ کے اندر لکھی ہے، ہم وہاں سے لے کر کرتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ موضوع رکھے کہ انبیاء کی غلطیاں، وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کرے آدم تو وہ تھا جو دانا کھا گیا، اللہ نے اس کو روکا بھی تھا پھر دانا کھا گیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہے کہ نبی ہو کے بیٹے کی خاطر اللہ سے سفارشیں کرنے لگ پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ وہ عظیم نبی ہو کر اس نے بتوں کو توڑ کے کہا کہ بڑے نے یہ کیا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے تو اس نے کیا۔ یا اسی طرح وہ دیگر انبیاء کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے کہ جی وہ تو نبی تھے اور اپنے ایک بنی اسرائیلی کی مدد کی خاطر انہوں نے ایک قبطی کو مار دیا۔ یا اس طرح وہ دیگر انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ جی آپ نے تو پیسے لے کر بدر کے قیدی چھوڑ دیے، یا آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے جو قرآن نے ذکر کی ہیں کہ میرے نبی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ یہ واقعات بیان کرے اور کہے یہ تو لکھے ہوئے واقعات ہیں، اس میں کیا غلط ہے اگر میں اس کو بیان کرتا ہوں؟ لوگ اس کو چھپاتے ہیں، میں لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، تو کیا خیال ہے یہ بندہ درست کر رہا ہے؟ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنے کے اندر مبتلا کر دیا، جو خود ہلاکت کے اندر گر چکا اور لوگوں کو ہلاکت کے اندر لانا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے اس کا موضوع ہی ہے، اور انسانی فطرت کیا ہے؟ الانسان علی ما منع حریص، انسان کو آپ جس چیز سے روک دیں اس کے اندر یہ گھستا ہے، جس چیز سے میں روکا گیا اس کے اندر مداخلت ہے۔ کیا ہمارے بیان کرنے کے لیے یہی موضوع رہ گیا؟ میری اپنی زندگی کیسے ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ اپنی بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے اب تک کی زندگی کو دیکھے، اس دوران اس نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اگر ہماری ان چیزوں کو کوئی نوٹ کر کے اس کو پبلش کر دے، اس کو بیان کرنا شروع کر دے تو ہمیں وہ بندہ کتنا برا لگے گا۔ ہم کہیں گے کیا تو اللہ کی رحمت کو بند کر رہا ہے؟ آپ بنی اسرائیل کے اس بندے کے جو بخاری کے اندر آتا ہے کہ جس نے اپنے ایک ساتھی کو یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ برائی کرتا اور وہ اس کو روکتا۔ ایک دن اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ تو باز ہی نہیں آتا، تجھے میں بارہا دفعہ روکتا ہوں تو باز ہی نہیں آتا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے پاس بلایا، اللہ نے اس سے کہا تو کون ہوتا ہے میری رحمت پر قسمیں کھانے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کے جو معاملات ہوئے وہ اللہ کے پاس جا چکے، ان کے معاملے بڑی عدالت میں پہنچ چکے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر تبصرے کرنے کی؟ نہ میں قاضی، نہ میں جج، نہ میں رب کہ ان کے بارے میں فیصلے کروں، وہ رب کے پاس جا چکے، مجھے اس کی ضرورت کیا ہے وہ چیزیں بیان کرنے کی؟ ایک فریق کی محبت میں ایسی چیزیں نکالنا کہ جس سے صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں میل آ جائے کہ اچھا یہ ایسے لوگ تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کے ہاں ان کے لیے خیر ہے، سابقون ہو
مہاجرین ہوں، انصار ہوں یا بعد میں آنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے خیر کا وعدہ کیا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کو پکڑ کے کہیں کہ جی یہ وجہ تھی، اگر میں ہوتا تو میں فلاں کے لشکر میں ہوتا، فلاں باغی تھا، فلاں جو ہے اس نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان سے فلاں چیز غصب کر لی۔ عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ آپ علی اور معاویہ ان کی لڑائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ایسی لڑائی تھی کہ اللہ نے میرے ہاتھ کو اس سے محفوظ رکھا، تو میں اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھوں گا۔ یعنی جب میں اس زمانے میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچایا، تو آج میں زبان کے ذریعے اس میں داخل کیوں ہو جاؤں؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ علی اور معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے لا اقول فیہما الا خیرا، میں ان دونوں کے بارے میں صرف خیر کا کلمہ کہتا ہوں۔ کہا گیا پھر بھی، کہا کہ میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اور اسی طرح عقیدے کی کتابوں کے اندر مشاجرات صحابہ کرام کے اختلافات، اس کے بارے میں مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ بعض محدثین سے پوچھا گیا کہ جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرے، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے نفس کے اندر خرابی ہے، اور وہ اپنی خرابی کا اظہار اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں تبصرہ کرتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی 1 سے 2 احادیث سنائی، عباس رضی اللہ عنہ کی اور علی کی۔ عباس باپ کی جگہ پر تھے، باپ بعض دفعہ غصے میں جب بیٹے پر ہوتا ہے اس کو کئی سخت باتیں کر لیتا ہے۔ کیا علی رضی اللہ عنہ نے غصے کی حالت میں حسن اور حسین کو سخت کلمات نہیں کہے؟ اگر آپ میں سے وہ کوئی کلمات پڑھنا چاہتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے، حسن نے کیا کہا تھا، اور آگے سے علی رضی اللہ عنہ نے حسن پر کیا تبصرہ کیا؟ آج اگر صرف انہی الفاظ کو پکڑ لیا جائے اور کہا جائے کہ علی کے بارے میں حسن نے یہ کہا تھا، حسن ایسا تھا، اور حسن نے علی کے بارے میں ایسا کہا تھا، علی ایسا تھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ عظیم تھے۔ غصے کی حالت میں کوئی کلمہ کسی نے دوسرے کے بارے میں کہہ دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی، بات ہوئی، ختم ہو گئی، وہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہو گئی، لکھی گئی۔ اب وہ لکھنے کی حد تک تو موجود ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی بندہ تبصرے شروع کر دے تو وہ کیسے؟ کیا جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا تھا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقد اذانی، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ نبی کی بیٹی کو تکلیف کس طرح پہنچی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، حالانکہ امت کی بیٹیوں پر سوکنیں آ سکتی ہیں، لیکن میرے نبی کی بیٹی پر سوکن نہیں آ سکتی۔ یہ میرے نبی کے گھر کی خصوصیت ہے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا، آپ نے ابو بکر اور عمر کو پیغام بھیجا، آؤ ادھر، سمجھاؤ اس شخص کو یہ کیا کر رہا ہے۔ کون ہے علی؟ آپ کا داماد ہے، آپ کا بھائی ہے، چچا زاد، آپ کے گھر پہ پرورش ہوئی، آپ کو بڑا حبیب اور بڑا پیارا ہے، لیکن غصے کے موقع پر یہ کہا۔ اب اس موقع کو کوئی اٹھا لے کہ اس نے نبی کو تکلیف دی تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے وقت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کو رات تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ اٹھو نماز پڑھو۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جب چاہے گا انہیں چھوڑ دے گا، ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، اگر اللہ نے نہیں چھوڑی تو اس کی مرضی، نہیں چھوڑے گا تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ بات جب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا، آپ نے یوں اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور واپس پلٹے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکل گئے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، بڑا جھگڑالو ہے انسان۔ یہ آیت کس موقع پر پڑھی اور کس کے جواب پر پڑھی؟ علی رضی اللہ عنہ کے جواب پر۔ اور اس حدیث کا راوی بھی کون ہے؟ علی۔ کتنے امانت دار تھے کہ جو بات پر ڈانٹ پڑی اس کو بھی روایت کر دیا۔ اگر وہ حق کو چھپانے والے ہوتے تو کم از کم اس بات کو چھپاتے کہ جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کو جواب دیا اور آپ نے آگے سے آیت پڑھ دی اس موقع پر۔ اب کوئی بندہ کہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا انسان بڑا جھگڑالو ہے، اور کہا کس کو، کس موقع پر کہا؟ علی رضی اللہ عنہ کو۔ یہاں سے کوئی اس بات کو پکڑ لے اور کہے یہ تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے آج تک تم سے یہ حدیثیں چھپائی ہیں، میں تمہیں کھول کھول کے بتاتا ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں حقائق کیا ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ کام صرف گندی مکھی کا ہوتا ہے۔ گندی مکھی آپ کے پورے تندرست بدن کو چھوڑ کے آپ کے ایک زخم کو تلاش کر کے وہاں پر بیٹھے گی اور اسے چوسنا شروع کر دے گی۔ جو بندہ معاویہ کی ساری زندگی میں سے صرف ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہے جو اس کی غلطیاں تھیں، علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سے ایسی چیز تلاش کرتا ہے جو ان کی اجتہادی خطائیں تھیں، یہ بندہ مجرم ہے، یہ بندہ نفاق والا ہے، اور یہ بندہ یقیناً مفتون ہے، گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے اجتہادی طور پر ان سے جو اخطاء ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں وہ اجتہادی تھیں، اور اجتہادی خطا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کے پاس جا چکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری امت کو اگر اتنا پوچھا جائے کہ آپ اپنی فکر کتنی ہے، آپ کو اتنا پوچھا جائے کہ ایمان کے ستون کتنے ہیں، مطلب میں ابھی اگر چند ساتھیوں سے پوچھ لوں ایمان کے ارکان کتنے ہیں، تو ہم میں سے چند ساتھی ہوں گے جو جواب دیں گے۔ پھر میں ان ارکانوں میں سے ایک ایک رکن کے بارے میں تھوڑا سا سوال کروں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ شاید ہم میں سے اکثر اس کا جواب نہ دیں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں۔ اصل بات یہ ہے ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کے بارے میں بات نہ کرے ہمارے سے۔ ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو ہمیں سودی معاملات، زنا کے معاملات، فیس بک اور موبائل اور یاری دوستیاں، بے حیائی ان چیزوں سے نہ روکے، ہاں ہمیں ایک داستان کی دنیا میں لے جائے۔ وہ جب بولے وہ کسی نہ کسی تاریخی واقعے کو پکڑ کے اس کے اوپر تبصرہ کرے، ہمیں یہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ وہ بندہ جو واعظ و نصیحت کرے، جو کہے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے شخص کو سننا، میں نے کل بھی ایک دو سلف کے واقعات بیان کیے تھے، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ایسے واقعات اسلاف ایسے بدعتی آدمی سے اور ایسے گمراہ انسان سے قرآن کی آیت بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ بیمار دل والا ہے، اس کی وجہ سے دل کے اندر وائرس داخل ہو جائے گا۔ وائرس جب دل میں داخل ہو گیا تو خرابی پیدا ہوگی، تو بندے کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ اس لیے ایسے شخص کی باتیں کہ جی میں تو حقائق بیان کرتا ہوں، میں تو لکھی پڑھی باتیں کرتا ہوں، حدیثوں سے میں لاتا ہوں، میں تاریخ سے لاتا ہوں، تو بس آپ یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی بندہ یوں غلطیاں بیان کرنی شروع کر دے، جس طرح فیصل آباد کے اندر ایک شخص تھا جس کو لوگ سنتے ہیں اسحاق جھالوی، گمراہ انسان، ظالم و ذل۔ اس بندے کے موضوعات 2007 کے اندر 6 کے اندر ہم پڑھتے رہے ہیں۔ اس کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ اس کے موضوع عمر فاروق کی غلطیاں، صدیق اکبر کی غلطیاں، اس نے اپنی خلافت میں کیا کیا غلط فیصلے کیے، عمر نے اپنی خلافت میں کیا کیا غلط فیصلے کیے۔ یہ گمراہ انسان، حقیقت بات ہے، یہ گٹر کے کیڑے جو کائنات کے امت کے عظیم لوگوں کے اوپر بکتے ہیں۔ اگر صحابہ سے افضل کوئی اور ہوتا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ان کو نبی کا ساتھی بناتا۔ نبی کی بیویوں سے امت کے اندر کوئی عورت بہتر ہوتی سوائے نبی کی بیٹیوں کے، کوئی عورت بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی کی بیویاں بناتا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اس دور کے لیے چنا،
اس گھر کے لیے چنا، اس نبی کے ساتھ کے لیے چنا، وہ امت کے بہترین لوگ تھے۔ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، ان سے خطائیں ہوئیں، لیکن یہ خطائیں اجتہادی تھیں۔ ایک بندہ قصداً جرم کر جائے اور ایک بندہ اجتہادی خطا کر جائے، اپنے آپ کو حق سمجھتے ہوئے غلطی کر جائے، ان دونوں کے فیصلے کے اندر بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ معاویہ کی جو لڑائی تھی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سلف تو اتنا بھی کہنا پسند نہیں کرتے تھے کہ میں یہ کہوں کہ معاویہ غلط تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان پر خیر کہتا ہوں بس۔ احمد بن حنبل کے بارے میں نے 4 روایات پڑھی، 4 طریقوں سے ان کو سوالات کیے گئے گھما گھما کر، انہوں نے یہی کہا لا اقول فیہما الا خیرا، میں ان پر خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ ہم تو پھر کہہ جاتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا پر تھے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارا دور فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے ہاں رافضیت اتنی پھیل چکی ہے، آپ اگر یہ بات نہیں کہتا آپ کو جھٹ یزیدی، آپ کو جھٹ کے اندر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگے گا آپ پر، ہم پھر یہ بات کر جاتے ہیں۔ اسلاف اتنی بات کے لیے بھی راضی نہیں تھے، اور عقیدے کی ساری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں کف رکنا، زبان کو بند رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے ایسے شخص کو مت سنیے جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر فتنہ آئے۔ تھوڑے ٹوٹے پھوٹے اعمال، کمزور سے ہم ہیں، اور ہم ان اعمال کو یوں ضائع کر لیں کہ کائنات کے عظیم لوگوں کے بارے میں سینے میں غلط عقیدہ بٹھا لیں۔ کسی بندے کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔